کیسے ایک ایسے شخص نے جو ایک عام چرواہا تھا اور پست کش شخص تھا، ایک دیو ہیکل شخص کو جس کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں فوج تھی، شکست دے دی۔ اس کو جاننا ہے تو آپ کو میری ویڈیو طالوت اور جالوت کی جنگ دیکھنی پڑے گی۔ اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کون کون سے معجزات تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی، تو اس کے لیے آپ کو میری دوسری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ موجودہ بندر کیا داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسی کوئی واضح صورت یا کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا گیا جس سے یہ پتا چلے کہ موجودہ بندر جو ان سے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، کیونکہ بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے پہلے بھی موجود تھے، تو اس بات کو تو رد کیا جاتا ہے۔ جب پوری روئے زمین پانی سے بھر گئی اور تمام مخلوقات کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا گیا تو ان میں بندر بھی شامل تھے، تو اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ بندر موجود۔ دوسرا ذریعہ ہے احادیث اور روایات، اور احادیث اور روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی اور جب بنی اسرائیل کی قوم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں سے ایک گروہ وہ تھا جو نافرمان تھا اور ایک گروہ وہ تھا جو اپنے کام سے کام رکھتا تھا، جبکہ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی فرما برداری بھی کر رہا تھا اور نافرمانوں کو روک بھی رہا تھا۔ اب یہ جو فرما بردار اور نافرمانوں کو روکنے والے پلس جو دوسرے گروہ تھا جو کہ کام یہ غلط نہیں کر رہا تھا، یہ دونوں گروہ مل کر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے اور ایک گروہ جو نافرمان تھا ان کو انہوں نے اپنے سے علیحدہ کر لیا۔ جب ان کو اپنے سے علیحدہ کر لیا تو انہوں نے اپنے درمیان میں ایک دیوار قائم کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے تک دونوں گروہ ایک دوسرے سے دور رہے اس دیوار کے ذریعے، اور پھر جب انہیں احساس ہوا کہ دوسرے گروہ کی کوئی حرکت یا کوئی آواز محسوس نہیں ہو رہی اور انہوں نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ انہیں کچھ بندر اور کچھ روایات کے مطابق خنزیر بھی پائے گئے، لیکن قرآن پاک میں خنزیر کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن پاک میں صرف بندر کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ روایت کے مطابق خنزیر بوڑھے لوگوں کو بنا دیا گیا اور جوان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب وہ گروہ منکرین کے سامنے آیا تو منکرین کے گروہ جو کہ بندر یا خنزیر بن چکے تھے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور اپنے دوسرے ساتھی اور اپنے رشتہ داروں کو گلے لگا کے رونے لگ پڑے، یعنی انہیں عقل تھی، وہ جانتے تھے، وہ شعور رکھتے تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ رو رو کے اپنا دکھ ہلکا کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق تو یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں بعد جب واپس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب وہاں پہ بندر ہیں لیکن وہ بھوک پیاس کے باعث وہ مر چکے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ماجرا تھا یا کیا نہیں تھا، لیکن جو قرآن پاک ہے جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% صحیح ہے، وہ صرف اتنا ہی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا تھا۔ اللہ مہربان ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور ہمیں اپنے عذاب اور غضب سے محفوظ رکھے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولے گا۔